الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک بہن کا کمنٹ آیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے 1.25 مرتبہ صحت یابی کی نیت سے درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک تو پڑھ رہی ہوں، لیکن درود پاک پڑھتے ہوئے مجھے چند وسوسے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلا وسوسہ مجھے یہ آتا ہے کہ میں درود پاک درست نہیں پڑھ رہی، میرا درود پاک درست طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا، درست ادائیگی سے نہیں پڑھا جا رہا، اور میں صحیح طریقے سے پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ وسوسہ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا درود پاک درست طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا، ان کے درود پاک پڑھتے ہوئے مسٹیکس ہوتی ہیں، کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں۔ بڑا یہ اہم ٹاپک تھا، میں نے سمجھا لازمی اس پر ویڈیو بنائی جائے۔ اچھا، دوسرا ان کا جو وسوسہ تھا، جو شیطان ڈال رہا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے کہ میرا جو درود پاک پڑھنا ہے نا، جو میں درود پاک پڑھتی ہوں، میرا درود پاک پڑھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میں درود پاک تو پڑھتی ہوں، لیکن میرا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کو پسند نہیں ہے کہ میں درود پاک پڑھوں۔ اور تیسرا وسوسہ وہ یہ کہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، مجھے یہ وسوسہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم ان کے کوسچنز تھے، تو اس پر یہ جو آج گفتگو میں کروں گا مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، شیطان ہمارے ساتھ کھیلتا ہے۔ دیکھیں، شیطان کب چاہے گا کہ آپ درود پاک کی کثرت کریں اور اس کی برکت سے اللہ کی رحمت کے حقدار بنیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی سنور جائے۔ دیکھیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ درود پاک پر آپ کا جو اعتقاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ درود پاک پر جو آپ کا یقین ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ آپ کی درود پاک پڑھنے کی عادت چھڑائی جائے، کیونکہ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں، جب آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کی جو درود پاک پڑھنے کی عادت ہے اس کو چھڑوایا جائے اور آپ کو کسی اور کام پر لگا دیا جائے۔ وہ اس لیے مختلف طریقے سے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب بھی آپ کو اس طرح کا کسی بھی قسم کا درود پاک پڑھتے ہوئے وسوسہ آئے نا، تو ایک بات آپ ذہن میں لائیے گا، اللہ نے چاہا تو اس بات کے ذریعے آپ کے ہر وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے تو آپ کے ذہن میں درود پاک پڑھتے ہوئے یہ بات ہونی چاہیے کہ میں وہ مقدس اور مبارک وظیفہ پڑھ رہا ہوں کہ جس کو پڑھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ وہ مبارک وظیفہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا میں اس پر 10 رحمت نازل فرماؤں گا، اس پر 10 سلام بھیجوں گا۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا تھا اے حبیب، جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر درود بھیجوں گا، یعنی کہ رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ سبحان اللہ، یہ سچا وعدہ ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اب تصور کریں کہ جو بندہ جتنی زیادہ درود پاک کی کثرت بڑھاتا جائے گا، اتنا زیادہ اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بڑھتا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی ایک رحمت، صرف ایک رحمت کی امپورٹنس کیا ہے، ویلیو کیا ہے؟ خدا کی قسم، اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر ایک اپنی رحمت بھی نازل فرما دے نا، تو اس کے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، یہ درود پاک کی کثرت کرنے والے تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان پر بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جس پر اللہ سلام بھیجے، ہے کتنی خوش بختی کی بات کہ جس پر اللہ سلام بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ جو درود پاک پڑھنے والوں کا یہ خاصہ ہے اور ان کی یہ خوش بختی ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے۔
گویا کہ درود پاک پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں آ جاتا ہے۔ جبھی تو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنا یہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا کسی بھی قسم کا وسوسہ آئے تو یہ ذہن میں بات ہو کہ یہ جو درود پاک میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اور دیکھیں درود پاک سے متعلق جتنی بھی احادیث طیبہ ہیں اس میں سے اکثر احادیث طیبہ میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ تم اگر درود پاک کی کثرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری سب پریشانیاں دور فرما دے گا، تمہاری حاجات کو پورا فرما دے گا، اور تمہارا یہ درود پاک پڑھنا ہی تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پاک پریشانیوں، دکھوں اور مصیبتوں کو لے جاتا، رزق بڑھاتا اور حاجتیں بھر لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا جو بندہ درود پاک کی کثرت کرے گا تو اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اس کی حاجات پوری ہوں گی، اور یہی ایک وظیفہ اس کی دنیا اور آخرت کی ہر تمام معاملات کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب جو ان کا یہ وسوسہ کہ میں جو درود پاک پڑھ رہی ہوں میرا درود پاک درست طریقے سے نہیں پڑھا جا رہا، درست تلفظ سے نہیں پڑھا جا رہا، شاید درود پاک پڑھتے ہوئے مجھ سے مسٹیکس ہو رہی ہیں، تو یہ جو شیطان کا یہ جو وسوسہ ہے نا، اس کی کاٹ بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ کسی بھی قریبی جو ہے وہ حافظہ، آپ کی کوئی رشتہ دار، کوئی خاتون حافظہ ہوں، قاریہ ہوں، یا رشتہ دار نہ بھی ہوں، قریبی کسی مدرسے میں چلی جائیں اور جو نا وہاں قاریہ صاحبہ کو آپ درود پاک پڑھ کر سنا دیں۔ پہلے تو اللہ نے چاہا درست ہوگا، اگر بالفرض کوئی کمی پیشی ہوگی بھی صحیح تو وہ درست کرا دیں گے، اور جو نا ہمیشہ کے لیے اس وسوسے کی کاٹ ہو جائے گی، اور پھر ہمیشہ آپ کا درود پاک درست طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اور جو دوسرا ایک سوال کہ جو نا میں جو درود پاک پڑھ رہی ہوں یہ میرا درود پاک پڑھنا میرے حضور کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کس طرح کا خطرناک وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ مجھے یہ بتائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درود پاک پڑھنے سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مجھے صرف یہ بتائیں۔ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی امت آپ پر درود پڑھے، اور اس کی برکت سے اللہ کریم ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دیکھیں حضور تو درود پاک پڑھنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، بہت پسند فرماتے ہیں۔ کتابیں بری پڑھی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جنہوں نے جب درود پاک کی کثرت کی تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بہت نوازا اور ایسے ایسے انعامات سے مشرف فرمایا کہ لوگ سن کر اور پڑھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ حضرت محمد بن سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ایک تعداد فکس کی ہوئی تھی کہ سونے سے پہلے اس تعداد کے مطابق درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور ایک دن جیسے ہی تعداد پوری کی آنکھ لگی، آنکھ کیا لگی، گویا کہ قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں حضور تشریف لائے اور فرمایا کہ وہ منہ میرے قریب لاؤ جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ منہ میرے قریب لاؤ۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے شرم سی آنے لگی، میں نے اپنا چہرہ حضور سے پھیر لیا، بس میرے حضور نے میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ، میں بیدار ہوا، سارا کمرہ حضور کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور جو میرے حضور نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تھا اس کی خوشبو 8 روز تک میرے رخسار سے محسوس ہوتی رہی۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول دیکھیں تو یہ تو حضور تو اتنا درود پاک پڑھنے والے کو پسند فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی شفقت فرمائی اپنے درود پاک پڑھنے والے پر، تو یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا درود پاک پڑھنا حضور کو پسند نہیں ہوگا۔ ہمارا درود پاک قبول بھی ہے اور حضور اس کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی درود پاک نہ پڑھے، آپ کا کوئی امتی درود پاک نہ پڑھے تو یہ حضور کو پسند نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک شخص تھا جو حضور پر درود پاک نہیں پڑھتا تھا، اسے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی،
لیکن حضور نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں. تو پھر اس نے عرض کیا پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور نے فرمایا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا. اس نے عرض کی حضور آپ مجھے نہیں جانتے؟ آپ کے متعلق تو علماء نے فرمایا کہ آپ اپنے ہر ایک امتی کو پہچانتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے. تو حضور نے فرمایا بے شک علماء نے ٹھیک کہا، لیکن تم نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی توجہ میری طرف نہیں دلائی. میں اپنی امتیوں کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب پہچانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. تو جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے ذہن بنا لیا کہ آئندہ کثرت سے درود پاک پڑھوں گا. درود پاک کی کثرت کرنے کو یہ اپنا وظیفہ بنا لیا، دن رات درود پاک کی کثرت کرنے میں مصروف ہو گیا. تو پھر کچھ عرصے بعد اس کی قسمت دوبارہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور خواب میں حضور تشریف لائے، اور حضور نے فرمایا اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا جو درود پاک نہ پڑھے تو درود پاک نہ پڑھنا یہ حضور کو پسند نہیں ہے، لیکن جو درود پاک پڑھتا ہے تو اسے حضور بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور یہ نہ سوچا کریں کہ میں جو نا وہ بعض لوگ ایسے فصیح و بلیغ صیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جو نا وہ بڑے ایک بہت اچھے طریقے سے، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک بہت اچھا پڑھا ہوتا ہے. ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنا آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا وسوسے میں آ جاتا ہے کہ بھئی میرا پتہ نہیں درود پاک قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، میں تو بس جس طرح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں مجھے پتہ ہے. بعض تو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ جو ایک خاتون تھی جو روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھ رہی تھی، تو اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں درود پاک پڑھ رہی تھی، بڑے زبردست صیغوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہی تھی. تو یہ سن کر وہ بزرگ خاتون، وہ بوڑھی خاتون عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اتنی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں اتنے زیادہ اچھے صیغے نہیں جانتی ہوں، میں بہت زیادہ احسن انداز میں درود پاک نہیں پڑھ سکتی ہوں جس طرح یہ خاتون پڑھ رہی ہے. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اس کی آنکھ لگی. جب وہ سوئی تو خواب میں حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا درود پاک ہم نے اس سے پہلے قبول فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں یہ وہ مقدس بارگاہ ہے، وہ عرفہ و اعلیٰ بارگاہ ہے، یہ وہ مکرم اور محترم بارگاہ ہے کہ یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، یہاں خشوع و خضوع دیکھا جاتا ہے، یہاں محبت دیکھی جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ ادب دیکھا جاتا ہے. یہاں جب آپ درود پاک پڑھیں تو بس جو ہے وہ کامل توجہ، خشوع و خضوع، محبت میں ڈوب کر، جب بھی درود پاک پڑھیں حضور کی محبت میں ڈوب کر اور مکمل تصور جما کر آپ درود پاک پڑھیں تو پھر آپ کو ایسی برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بالکل وسوسے میں مبتلا نہ ہوا کریں. بس یہی بات دھیان میں ہو کہ میں یہ درود پاک پڑھ رہی ہوں، یہ درود پاک میں میرا پڑھنا قبول ہی قبول ہے، اور یہ جو میں درود پاک پڑھ رہی ہوں یہ میرے حضور کی بارگاہ میں پیش بھی ہو رہا ہے، اور یقیناً حضور اسے پسند فرماتے ہوں گے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اب یہ جو تیسری بات کی کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، تو دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر درود پاک پڑھنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کون سے ایسا بندہ ہے کہ جس کی دعا قبول ہوگی؟ دیکھیں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ درود پاک دعا کا پر ہے، کہ جس طرح پرندہ پر کے بغیر اڑ نہیں سکتا، اس طرح دعا بھی درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے کہ جب تک حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے. تو دعا ہر قبول ہوتی ہے، بعض تو دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں اور آپ کو آپ کی مراد مل جاتی ہے، یا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ان دعاؤں کی برکت سے آپ کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور بعض دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں
کہ جو روز محشر تک کے لیے روک دی جاتی ہیں تاکہ بروز قیامت وہ آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے وزنی کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بروز قیامت بعض لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اتنا سارا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان دعاؤں پر عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، اور درود پاک پڑھنے والوں کی تو دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو وساوس تھے ان کی کاٹ ہو چکی ہوگی۔ اگر آپ بھی کوئی سوالات پوچھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔